مسلمان یہ دیکھے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہے، تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بہت آسان سی بات ہے سمجھنا۔ اگر مسلمان یہ کہے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس الجھن کو، اس غلط سوال کو اور اس غلط سوچ کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ، سب سے آسان بات یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچے کہ جو اللہ کو نہ مان کر جہنم میں جائیں گے، کیا وہ وہاں تمہاری جنت کے طالب اور اس کو امیدوار ہوں گے؟ سوچو، اگر مسلمان دنیا میں یہ سوچے کہ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، تو جب وہ اپنی جیل میں ہوں گے تو کیا وہ اس کی امید کریں گے کہ جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں جہنم میں ملیں؟ ہم تو حیران ہیں کہ اس زمانے کا مسلمان غیروں کو اپنی ابدی جنت کی طرف لانے کے بجائے ان کی چھوٹی سی حقیر ختم ہو جانے والی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ ہمیں کیسے ملے؟ یہ ہمیں کیسے ملے؟ اس لیے ایمان کی سب سے پہلی علامت اور ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے پہلے تم اس سے اپنی نظر ہٹاؤ، اس لیے کہ وہ آدمی آخرت کا طالب ہو نہیں سکتا جو دنیا کا طالب ہے، وہ آخرت کا طالب نہیں ہو سکتا جو دنیا کا طالب ہے، کہ سب سے پہلے اپنی نظر کو اس سے ہٹاؤ۔ یہاں کوشش اور تمنا اور ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہو رہی ہے کہ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیسے آئے، حالانکہ کوشش بات کرنی چاہیے تھی، کوشش کی کرنی چاہیے تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو اللہ کا وعدہ ہم سے ہے دنیا میں امن اور سکون کا اور چین اور راحت کا اور آخرت ہمیشہ کی جنتوں کا، اس چین اور راحت کی زندگی پر یہ کیسے آ جائے، بجائے اس کے کہ یہ کوشش کر کے انہیں اپنی جنت کی طرف لاتا، بلکہ یہ خود ان کے وقت جنت کا حریص اور ان کے وقت جنت کا لالچی ہو گیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلی شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ جتنے وعدے مسلمان سے ہیں یہ وعدے دنیا میں پورے نہیں ہوں گے ایمان کے بغیر۔ سنو، اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ پوری آیت غور کر کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سلطنت، اختیار، اقتدار اس طرح دیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وطنیت اور دنیا میں ان کو قبضہ اور دنیا میں ان کو ٹھکانہ، سنو تو صحیح، یہ سب کچھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہیں، اللہ نے جو دین تمہارے لیے متعین کیا ہے، تم اپنے آپ کو اس دین کا تابع اور اس کا پابند بناؤ، تو تم سے اس کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے، میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میری بات مانیں گے، میرے غیر کی بات نہیں مانیں گے، تو میرا وعدہ ہے ان سے کہ میں ان کو دنیا میں سلطنت، اقتدار، تمکن
وطن یہ سب کچھ دے دوں گا، ورنہ اگر انہوں نے ذات پورا نہ کیا تو یہ خود اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے. صاف تو بحث کر رہا ہوں، اپنے گھر میں بے گھر، یہ اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے، سیدھی بات ہے. اس لیے ایمان پر اللہ کی طرف سے ان وعدوں کے پورا ہونے کا، ان وعدوں کے پورا کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ وعدے ان کے لیے پورا کریں گے. میں نے عرض کیا ایمان سب سے پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے یہ کہ ہم وعدے پورے کریں گے ایمان والوں کے لیے جو ہمارے وعدوں کا یقین کریں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو وعدہ کرتے تھے، صحابہ اس وعدے کے پورا ہونے کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے رات کا سونے والا صبح سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے. جی ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ جو وعدہ ہے پورا ہو کر رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے جو وعدے اللہ سے سنے ہیں وہ وعدے صحابہ کو بتلا رہے تھے. اس لیے کہ جو وعدہ اللہ کرتے تھے آپ سے، آپ وہ وعدہ فوراً صحابہ کو بتلاتے تھے کہ یہ ہوگا. سنو میری بات توجہ سے، ہم ان حالات میں اللہ کے غیر کو، اللہ ان حالات میں اللہ کے غیر کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اور وعدے جھٹلانے والوں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں. جی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم وعدہ خلافی کرنے والوں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں. اس لیے کہ جو شخص مخلوق کے وعدوں پر قدم اٹھا لیتا ہے، مخلوق محتاج ہے، اللہ تعالی کے قبضے میں سارا نظام ہے، امور اللہ کے قبضے میں ہے. وہ اپنی قدرت سے ان سارے وعدوں کے پورا ہونے کو روک دیتے ہیں. مسلمان یوں پریشان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کیوں نہیں کیا. میں کیا بتاؤں، خبر نہیں کہنے کی بات ہے یا نہیں. یہ کہتا ہے جی ہمارا تو ووٹ ضائع ہو گیا. سب بات ہے. کیوں کہ ضائع تو اس لیے ہو گیا کہ اللہ کے غیر کا انتخاب کیا ہے. سیدھی بات ہے، سب بات ہے. میں صاف تو بحث کرتا ہوں. جن وعدوں کی بنیاد پر انتخاب کیا تھا ان وعدوں کا پورا ہونا ہے، خدا کی قسم اس انتخاب پر نہیں تھا. ان وعدوں کا پورا ہونا تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال سے متعلق تھا. حکم توڑے اللہ کے اور وعدے پورے ہوئے نہیں تو اب کہتے ہیں کہ ہمارا انتخاب غلط تھا کیونکہ ہم نے غلط انتخاب کر لیا یا یہ وعدہ خلافی کیا. نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے امید ہے. ساری مشکل آ کر یہاں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بھی وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے تاکہ جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں مادی چیزوں کا یقین ہے، وہ چھٹ کر ایک طرف ہو جائیں. آپ دیکھیے، غور کیجیے، جب بھی وعدہ کیا برے حالات میں وعدہ کیا. حدیبیہ صحابہ پر شرطیں لگائی گئی، حالانکہ بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے ہے. اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے ہے. پہلے گھر الگ الگ نہیں تھے، پہلے گھر سب کا ایک تھا. سب ایک گھر کے افراد تھے، سب ایک گھر کے افراد تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، سب ایک گھر کے افراد تھے. شکلیں البتہ بنائی ہوئی تھی. یہ پانی کی شکل، یہ اولاد کے لینے کی شکل، یہ شفا کے لینے کی شکل، یہ مال کے لینے کی شکل، یہ غلہ لینے کی شکل، شکلیں بنی ہوئی تھی مگر گھر ایک تھا. ہاں، مسلمان شکل پرست نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ طواف کے لیے آئے
عمرے کے لیے آئے تو ان کو روک دیا گیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. کیوں بھائی؟ کہ ہماری بات